بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے جو مسائل پیش کیے جا رہے ہیں وہ ہے کہ مفتی صاحب، یہ جو مساجد کے اندر اگر ایک آدمی کو کھانسی اٹھ جائے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا پھر جو ہے اچانک سے کھانسی آ جائے، تو اس کے ساتھ میں سارے کے سارے مقتدی جو ہے کوئی ہاں کرنے لگتا، کوئی اہوں کرنے لگتا، تو کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے یا فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں رو پڑے تو کیا اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو یہ دو مسائل میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 376 377 اور فقہی ضوابط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 پر آپ کو یہ مسائل 74 اور 75 پر آپ کو یہ مسائل مل جائیں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھے کہ اگر نماز کی حالت میں کوئی آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے یا پھر غرض صحیحہ کے علاوہ، یعنی کہ اس کو کوئی غرض بھی صحیح نہیں تھی، دیکھو ایک ہوتا ہے عذر، عذر کس کو بولتے ہیں کہ اچانک سے کھانسی آ گئی یا پھر بیمار تھا، کھانسی کی بیماری تھی، تو اس میں تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسی غرض ہے جو کہ صحیح ہے، جیسے کہ امام صاحب کو لقمہ دینا یا پھر امام صاحب کو خود اپنی آواز صاف کرنے کے لیے کھانسنا، یعنی کہ حلق کو صاف کرنا، تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ امام صاحب کو لقمہ دینا، کسی کو غلطی پہ متنبہ کرنا اور امام صاحب کا جو ہے آواز کو صحیح کرنا، آواز کو مزین کرنا، اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی غرض نہیں تھی اور کھانسی کے لیے کوئی عذر بھی نہیں تھا، جیسے کہ بیماری نہیں یا یوں بھی نہیں کھانس رہے تھے، بلکہ ایک آدمی کو عذر کی وجہ سے کھانسی آئی اور پوری صف میں جو ہے اب شروع ہو گیا او، تو سمجھ لیجئے کہ ایسے کرنے والوں کی نماز فاسد ہو گئی، ختم ہو گئی ان کی نماز۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور یاد رکھے کہ آواز کتنی آنی چاہیے۔ اگر کھانسی میں آواز نہیں آئی تو پھر نماز تو فاسد نہیں ہوگی لیکن مکروہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر کھانسی میں اتنی آواز آ گئی، اتنی، تو اتنی سے یعنی کہ الف اور ہا کی آواز مل جائے، اس طریقے سے تو ایسے نماز فاسد ہو جائے گی اتنی آواز آنے سے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا اور کوئی غرض بھی صحیح نہیں تھی، یعنی کہ کسی کو غلطی پہ بھی متنبہ نہیں کرنا تھا اور جو امام صاحب ہے ان کو اپنی آواز بھی مزین نہیں کرنی تھی، اور یوں ہی بس بغیر غرض کے اور بغیر کسی عذر کے کھانس دیا اور 2 حرف کی آواز آ گئی اس میں، تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ یہ تو ہو گیا کھانسی کے تعلق سے۔ اب رونے کے تعلق سے دیکھیے، اگر انسان کو اپنے گناہوں پر رونا آئے اور جنت کی خوشی کی وجہ سے آنسو نکل آئے، رونا آ جائے، یا پھر جہنم کے عذاب سے ڈر کے رونا آ جائے، یا اللہ کے خوف سے رو پڑے، تو ان رونے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر درد کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، اور یوں ہی ایسے ہی جیسے کہ کسی مصیبت کی وجہ سے، یعنی کہ کسی انسان پہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے اور وہ رو پڑے، یا پھر جو ہے کوئی درد ہے جسم کے اندر اس سے رو پڑے، یا کوئی غم اس کو پریشان کر رہا ہے اس سے رو پڑے، تو اگر ان میں 2 حرف کی آواز آ جائے، اوہ اس طریقے سے، یا اف اتنی آواز آ جائے، اوہ اف اتنی آواز آنے سے ہی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ بلا اختیار، یعنی کہ آپ نے اپنے نفس کو روک کے رکھا تھا لیکن نہیں رک پائے، ایک دم ابل کے آ گیا باہر یہ غم کا غبار، تو ایسے میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس کو علماء نے کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ جیسے کہ کھانسی کا آ جانا ایک دم سے اچانک، یا ڈکار کا آ جانا، تو ان دونوں چیز پہ اختیار نہیں ہوتا، یہ بلا اختیار کہلائی جائے گی۔ اگر بلا اختیار ایسے ایک دم نفس کو روکنے کے باوجود پھر بھی رونا آ جائے، آواز آ جائے، تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ورنہ خوف الہی کے علاوہ، جنت کی طلب کے علاوہ، جہنم کے عذاب سے بچنے کے علاوہ، اگر جو ہے کسی اور دنیاوی اغراض سے، جیسے کہ درد ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، یا پھر جو ہے کوئی غم ستا رہا ہے، تو ان وجوہات سے اگر رونا آ جائے اور آپ اس پہ کنٹرول رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر کنٹرول نہ کرے، تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی آ گیا رونا،
تو پھر آپ کا رونا یہ کس میں شمار ہوگا؟ جیسے کہ ڈکار آ جاتی ہے رکتی نہیں، یا پھر جو ہے ایک دم سے کھانسی آ جاتی ہے وہ رکتی نہیں، تو پھر آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن حتی الامکان بچنا چاہیے، دنیاوی غرض سے نماز میں رونا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔